بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ پور صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت سنبھالی تو آئینی نگران حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صوبے کی مالی حالت نہایت خراب تھی۔ صوبائی خزانے میں مشکل 15 دن کی تنخواہوں کے برابر رقم موجود تھی۔ قرضوں کا ایک بڑا بوجھ سامنے کھڑا تھا۔ صحت کارڈ پروگرام بند کیا جا چکا تھا۔ گندم کے ذخائر صوبے کی ضروریات کے لیے انتہائی ناکافی تھے اور ترقیاتی اخراجات تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے تھے۔ ایسے سنگین حالات میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ عمومی تاثر یہی تھا کہ صوبہ معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کی قریب ہے اور چونکہ وفاق میں تحریک انصاف کی مخالف جماعت برسر اقتدار تھی، اس لیے وہاں سے کسی خاص تعاون کی توقع بھی نہیں تھی۔ تاہم چیئرمین عمران خان کے ویژن اور عوام کے اعتماد سے حاصل ہونے والے مینڈیٹ کے تحت اس حکومت نے خلوص نیت اور دیانتداری سے حکومتی نظام کو سنبھالا۔ گزشتہ سال خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا پہلا مالیاتی بجٹ پیش کیا، جس میں 100 ارب روپے کے سرپلس بجٹ کا ہدف مقرر کیا گیا۔ سیاسی مخالفین نے اس ہدف کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ متعدد رکاوٹوں کے باوجود حکومت نے نہ صرف اس ہدف کو حاصل کیا بلکہ اس سے آگے نکل گئی۔ ان رکاوٹوں میں وفاق کی جانب سے NFC کے مد میں 42 ارب کی کمی، ضم شدہ اضلاع کے جاری اخراجات میں 40 ارب روپے کی کم ادائیگی، ترقیاتی اخراجات میں اربوں روپے کی کٹوتی اور وفاقی حکومت کی ٹیکس اہداف میں 1000 ارب کی کمی شامل ہے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو 90 ارب روپے کم موصول ہوئے۔ ان تمام مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سرپلس بجٹ کا ہدف حاصل کیا بلکہ اسے عبور بھی کیا۔ یہ تاریخی سرپلس بجٹ پچھلے کئی سالوں کے مجموعی بجٹ سرپلس سے کہیں زیادہ اور بھاری ہے، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ صوبے کے پاس 3 ماہ کی تنخواہوں کے مساوی رقم موجود ہے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے قرضوں کے مؤثر انتظام کے لیے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد مستقبل میں قرضوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں صوبائی حکومت نے اس فنڈ میں 150 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی، جو کہ صوبے کے مجموعی قرض کا تقریباً 20% بنتا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے اپنے واجب الادا قرضوں میں سے مجموعی طور پر 49 ارب روپے کی ادائیگی کی، جس میں 18 ارب روپے کا مارک اپ بھی شامل ہے۔ یہ اقدامات صوبائی حکومت کے مالیاتی نظم و نسق کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ میں، تاکہ مستقبل میں قرضوں کے دباؤ کو مؤثر انداز میں قابو میں رکھا جا سکے اور معاشی استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خزانہ نے صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں تمام سرکاری محکموں کو واضح ہدایت جاری کی ہے کہ آئندہ کوئی بھی نیا قرضہ لینے سے قبل محکمہ خزانہ سے باقاعدہ مشاورت لازمی ہوگی۔ اس پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صرف انہی منصوبوں کے لیے قرضہ حاصل کیا جائے جو آمدن میں اضافے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور قرض کی واپسی بھی متعلقہ منصوبے کی آمدن سے ممکن ہو اور مالی بوجھ میں اضافہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس نے امن و امان کے حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ پولیس جو فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے، امن کی بحالی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ صوبے میں مستقل امن کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کو جدید ساز و سامان سے لیس کیا جائے۔ اس سلسلے میں حکومت نے پولیس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کر کے انہیں مزید مؤثر بنانے کی کوشش کی ہے۔ رواں مالی سال میں خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانے کے لیے پولیس فورس کے بجٹ میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔
جس کا مقصد پولیس کو جدید اسلحہ، مشینری، حفاظتی آلات اور دیگر ساز و سامان فراہم کرنا تھا تاکہ پولیس اہلکار جدید وسائل سے لیس ہو کر جرائم اور دہشت گردی جیسے خطرات اور مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ یہ اقدامات حکومت کے اس عزم کا مظہر ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کو ایک پرامن، محفوظ اور خوشحال صوبہ بنانا چاہتی ہے۔ جناب اسپیکر، اسی طرح صحت کارڈ کی بحالی ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ اگرچہ اسے بحال تو کر لیا گیا ہے لیکن موجودہ حالات میں اس کو جاری رکھنا ناممکن ہوگا، مگر تمام قیاس آرائیوں کے برخلاف ہم نے صحت کارڈ کے تحت مفت صحت سہولیات فراہم کی ہیں اور مزید برآں کئی مہلک بیماریوں جیسے گردے، جگر، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور کوکلیئر امپلانٹ وغیرہ کے علاج کو صحت کارڈ میں شامل کیا جا چکا ہے۔ جناب اسپیکر، صوبے میں گڈ گورننس کے فروغ کے لیے ایک جامع روڈ میپ تشکیل دیا گیا ہے جس کے تحت مختلف شعبوں میں اصلاحاتی اقدامات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مجموعی طور پر 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان سیکٹرز میں صحت کے لیے 2860 ملین روپے، معدنیات 700 ملین روپے، صنعتوں کے لیے 700 ملین روپے، لائیو سٹاک کے لیے 620 ملین روپے، محکمہ بدلیات کے لیے 550 ملین روپے اور محکمہ سیاحت کے لیے 550 ملین قابل ذکر ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے اس معزز ایوان کو آگاہ کرتا ہوں۔ رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کے مد میں بندوبستی اضلاع کے لیے 120 ارب روپے کا تخمینہ رکھا گیا ہے۔ تاہم اپنے بہتر مالیاتی نظم و نسق کے باعث تاریخ میں پہلی مرتبہ اس بجٹ میں تقریباً 30% اضافہ کرتے ہوئے ADP پلس کے تحت اسے بڑھا کر 155 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور یہ اضافی 35 ارب روپے اہم منصوبوں کو بروقت مکمل کرنے میں خرچ ہوئے۔ جناب اسپیکر، اب میں آپ کی توجہ محصولات کی جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک جانب وفاقی محصولات میں کمی واقع ہوئی لیکن دوسری جانب صوبائی محصولات میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی نے رواں مالی سال کے لیے 10 ماہ میں 41.635 ارب روپے جمع کیے جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہیں۔ اسی طرح نان ٹیکس آمدن میں 74% اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 ماہ کے دوران صوبائی محصولات میں 35% کا اضافہ حاصل کیا گیا۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا صحت کے شعبے کو اپنی ترقیاتی حکمت عملی کا حصہ سمجھتی ہے کیونکہ معیاری صحت کی سہولیات انسانی ترقی اور معاشی خوشحالی کے لیے بنیادی وجہ ہے۔ اسی ویژن کے تحت محکمہ صحت کو ہمیشہ ترجیح دی گئی ہے جس کا اظہار حکومتی پالیسی، وسائل کی فراہمی اور بجٹ میں نمایاں اضافے سے ہوتا ہے۔ حکومت کا عزم ہے کہ ہر شہری کو معیاری اور سستی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ رواں مالی سال 2024-25 کی چند قابل ذکر کاوشیں ذیل ہیں۔ صحت کارڈ پلس کا انقلابی منصوبہ صوبے کی 100% آبادی کے لیے جاری ہے۔ اس سے اب تک 44 لاکھ افراد مستفید ہو چکے ہیں جبکہ آئندہ مالی سال اسی پروگرام میں لائف انشورنس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے کو ترجیح دے کر متعدد انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ موجودہ حکومت تعلیم کے میدان میں انتہائی سنجیدہ رہی ہے جس کا ثبوت بجٹ میں اضافہ، اسکولوں کی تعمیر، ٹیکنالوجی کے استعمال اور معیار تعلیم کو بہتر بنانے کی کوشش ہے۔ مالی سال 2024-2025 کے چند کامیابیوں کا ذکر کچھ یوں ہے۔
صوبہ کی جامعات یعنی یونیورسٹیز کے لیے 4.6 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے صوبائی حکومت نے 4.9 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کیے، جن سے کئی نئی ڈگری کالجز قائم کیے گئے۔ ان میں اپر دیر، چارسدہ، نوشہرہ، ایبٹ آباد، لکی مروت، سوات، کوہاٹ، کرک، بنو، بنیر اور دیگر اضلاع کے کالجز شامل ہیں۔ اسی طرح بی ایس پروگرام کے لیے 5 کالجز میں بی ایس بلاکس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ضم شدہ اضلاع میں کالجز کی تعمیر و ترقی اور بحالی کے لیے 1552 ملین روپے کی لاگت سے 46 کالجز میں مرمت، تزئین و آرائش اور فرنیچر فراہم کیا گیا ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے میگا اسکیم کے تحت 1717 ملین روپے کی لاگت سے 26 کالجز میں اضافی انفراسٹرکچر اور سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، تعلیم ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے اور صوبے کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ رواں مالی سال 2024-2025 کے دوران محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم نے تعلیمی شعبے میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 16,000 اساتذہ کی بھرتی کا عمل ایٹا کے ذریعے شروع کیا جا چکا ہے۔ نرسری اور پہلی جماعت میں داخل ہونے والے ہر بچے کو اسکول بیگ اور ضروری اسٹیشنری مفت فراہم کی گئی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء و طالبات میں 3 کروڑ 40 لاکھ مفت درسی کتب تقسیم کی گئی ہیں۔ طالبات کے لیے وظیفہ پروگرام کے تحت 5,18,000 وظائف دیے گئے ہیں۔ 24,000 نئے بھرتی شدہ اساتذہ کو تربیت دی گئی اور ساتھ ساتھ برٹش کونسل کے تعاون سے 600 ہیڈ ٹیچرز کو بھی تربیت دی گئی۔ 3,000 گرلز کمیونٹی اسکولز میں 2,65,000 سے زائد طالبات کو تعلیم دی گئی اور 6,700 طالبات کو ایجوکیشن سپورٹ اسکیم کے تحت نجی اسکولوں میں داخلہ دیا گیا۔ 1,000 ڈبل شفٹ اسکولوں میں 69,000 طلباء کو اندراج کیا گیا۔ ڈیجیٹل خواندگی کو 1100 اسکولوں تک توسیع دی گئی اور 6 ارب روپے کی لاگت سے اسکول فرنیچر فراہم کیا گیا اور 1100 طلباء و طالبات کو ایٹا ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس پروگرام کے تحت وظائف دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ تعلیمی سال 2024 میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکول میں داخل کرنے کا ہدف 13 لاکھ رکھا گیا، جبکہ ہدف سے زائد 13.5 لاکھ طلباء و طالبات اسکول میں داخل کیے گئے۔ تعلیمی سال 2025 کے لیے ہدف 10 لاکھ ہے، جس میں ابھی تک 8 لاکھ سے زیادہ بچوں کا داخلہ کیا جا چکا ہے اور ستمبر تک مزید 5 لاکھ سے زائد بچے اسکول میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی و ثانوی تعلیم ہماری حکومت کی سب سے اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اس وقت تقریباً 90 لاکھ بچے صوبے بھر میں سرکاری و نجی اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ لگ بھگ 31 لاکھ بچے اس وقت بھی اسکولوں سے باہر ہیں۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صوبائی حکومت نے ایجوکیشن ایمرجنسی کے نفاذ کا فیصلہ کیا، جس کے تحت اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز، فرنیچر کی کمی، اساتذہ کی بھرتی اور تربیت لیبارٹریز اور دیگر آلات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی اور اس مقصد کے لیے معمول کی جاری اور ترقیاتی بجٹ میں اضافے کے علاوہ تعلیمی ایمرجنسی کے لیے الگ سے 5 ارب روپے بھی مختص کیے گئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں امن و امان میں بہتری لانے کے لیے اور پولیس فورس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے متعدد اہم اقدامات کیے، جن میں مالی وسائل کی فراہمی، افرادی قوت میں اضافہ، جدید اسلحہ کی خریداری اور ٹیکنالوجی کے استعمال پر خصوصی توجہ شامل ہے۔
اہم نکات درج ذیل ہیں۔ پولیس فورس کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنایا گیا۔ اسلحہ اور دیگر ضروری آلات کی خرید کے لیے 4.4 ارب روپے فراہم کیے گئے۔ افرادی قوت میں اضافے کے لیے 2000 نئی اسامیاں تخلیق کی گئی۔ جدید اسلحہ کی خریداری کے لیے 693.7 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ پولیس کے لیے گاڑیوں کی مد میں 1220 ملین روپے خرچ کیے گئے۔ اسی طرح ضم شدہ اضلاع کی پولیس کو بھی بندوبستی اجلاس جیسی سہولیات مہیا کرنے کے لیے 2.7 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کی گئی۔ اس رقم سے اسلحہ، یونیفارم، گاڑیاں اور دیگر ضروری ساز و سامان خریدا گیا۔ جناب اسپیکر، محکمہ مواصلات و تعمیرات نے رواں مالی سال 2024-25 میں صوبے کے نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اہم اقدامات کیے، جن میں اہم منصوبوں کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ پشاور ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے 365 کلومیٹر کی تعمیر کے لیے زمین کے حصول کا عمل جاری ہے۔ ہنگو، بنو، ٹانک، ڈیرہ اسماعیل خان اور مالاکنڈ میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر اور بحالی کی گئی۔ انڈس ہائی وے N55 کو ڈیرہ اسماعیل خان موٹر وے M14 سے ملانے والی سڑک کی فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی گئی۔ 300 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی خاص طور پر دیہی اور ضم اضلاع میں مکمل کی گئی۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے صوبہ خیبر پختونخوا کو انتہائی خوبصورت اور دلکش مقامات سے نوازا ہے۔ کمراٹ ویلی سے لے کر مہوڈن تک اور شانگلہ سے لے کر گلیات تک پورے صوبے میں سیاحوں کے لیے پرکشش مقامات موجود ہیں۔ صوبائی حکومت نے ان سیاحتی مقامات کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ 1500 ملین روپے سے مالاکنڈ اور ہزارہ میں سڑکوں کی تعمیر کی گئی۔ بین الاقوامی معیار کے ریزورٹ اور ٹورزم زونز کی نشاندہی کی گئی، جس کے لیے ٹنڈیانی، منکیال اور ہنڈ سوابی منتخب کیے گئے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے جنگلات کی بحالی اور توسیع کے لیے متعدد جامع اقدامات متعارف کرائے ہیں۔